السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ کہانی میری دوست عظمیٰ کی ہے۔ میرے ہی محلے میں رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کلاس بھی ایک ہی تھی، اسی لیے میں اسے اچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی۔ ہماری دوستی بہت اچھی تھی۔ یونیورسٹی میں سب ہماری دوستی کی مثال دیتے تھے۔ میں جتنی کم گو اور ڈرپوک تھی، وہ اتنا ہی دلیر اور باتونی تھی۔ یونیورسٹی کے کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اسے کچھ کہہ سکے یا چیٹ کر سکے۔ میں تو اسے لڑکیوں کی مولا جڑ کہتی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد، وہ بھی بیٹی، اور ایسی بیٹی جو لڑکوں کو بھی مات دے۔ جوڈو کراٹے کی چیمپئن تھی۔ یہ اس کا انوکھا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ تھی۔ مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ ہمیشہ سے میں سناٹے اور اندھیری جگہ سے گھبراتی تھی، مگر وہ بالکل اس کے الٹ تھی۔ اس کے ابا رات کی جاب کرتے تھے اور امی علاج کی غرض سے بھائی کے پاس ملک سے باہر گئی۔ اسے بھی کہا ساتھ چلنے کو، مگر پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر جانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ سارا سال ضائع ہو جاتا اگر امی ساتھ چلی جاتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ماموں اس سے زیادہ اس کی امی کا خیال رکھیں گے، اور سنا بھی یہی تھا کہ اس کے ماموں کافی پیسے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا رات کو گھر نہیں ہوتے تھے، مگر عظمیٰ کبھی بھی نہیں گھبرائی، نہ پریشان ہوئی۔ رات کے 1 بجے بھی باہر کوئی آہٹ سنی تو دلیری سے شہر میں نکل کر دیکھتی اور زور زور سے پوچھتی کون ہے۔ ہم سب اسے سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، اکیلی ہوتی ہو، کوئی چور چکا نکل آیا تو برا ہوگا، مگر وہ ہنس کر کہتی چور ہو تو خود ہی مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اسے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں، نمازیں پڑھتی تھی۔ اسے اس کی امی کی نصیحت تھی کہ نماز قرآن ہر حال میں پڑھنا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا پر انہیں نہ چھوڑنا، اور شاید امی کی یہ ایک ہی نصیحت تھی جس پہ وہ پوری ایمانداری اور دل و جان سے عمل کر رہی تھی۔ اصل میں اس کا اسٹائل لڑکوں والا تھا۔ اکثر لوگ اسے مائے منڈا کہتے تھے۔ پسند بھی اس کی لڑکوں والی تھی۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اس کے پسندیدہ کھیل تھے، اور وہ کھیلتی بھی اچھی تھی۔ اس کی امی اور ابا نے تو اسے بہت سمجھایا کہ بڑی ہو گئی ہو، اب اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دو، مگر اس کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی تھی۔ ہر بات ہوا میں اڑا دیتی تھی۔ کبھی اس پہ اپنے آپ کو رش کرتی تھی کہ خدا نے اسے کیسا بنایا ہے کہ وہ کوئی بات دل پہ نہیں لگاتی۔ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ہر بات ہنس کر ٹال دی، کچھ برا لگا تو منہ پر کہہ دیا۔ کسی کے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کسی کے آنے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر کبھی ہم اسے کسی سے ڈراتے بھی تھے تو بازو چڑھا کر کہتی تھی کسی میں ہمت ہے تو کر لے مقابلہ۔ اکثر ٹراؤزر اس کے پنڈلیوں تک ہوتے۔ کچھ اسٹائل ایسا تھا جو مجھے پریشان کرتا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کر لے جو کسی نے کرنا ہے، میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے ہم اکثر ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے۔ میری امی تو کہتی عظمیٰ کو تھوڑی سی عقل دے دیا کرو، لڑکیوں کی طرح رہے۔ خود بھی اکثر سمجھا بجھا کے رکھتی تھی، پھر میں جی کر دیتی۔ مجھے پتا تھا سب سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایک دن رات کو جب وہ گھر آئی تو امی نے کہا عظمیٰ اتنی رات کو اکیلے آتے ڈر نہیں لگتا؟ کہتی کس سے ڈرنا آنٹی؟ میں نے ہنس کر کہا انسان سے نہ صحیح جن بھوت آ گئے تو کیا کرو گی؟ تو کہہ مار کے بولی لو، انسان سے بھی بڑا کوئی جن ہے، لیکن اگر وہ بھی آ گیا تو میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ اس کی یہ خود اعتمادی تھی تو بہت اچھی، مگر میں کبھی کبھی بہت ڈر جاتی تھی۔ انسان کو اتنا بھی بولڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی لڑکی ذات کو۔ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں دوسروں پر انگلی اٹھانے دیر نہیں لگتی۔ سبھی کو اپنی خوبیاں اور دوسروں کے بہت نظر آتے ہیں۔ میں اسے اکثر سمجھاتی تو وہ میرے سر پر ہلکی چپٹ لگا کر بولتی یہ ویلے لوگوں کا کام ہے، کرنے دو جو یہ کرتا ہے، سوچنے دو، کون سا وہ میرے دماغ سے سوچتے ہیں جو خرچ ہوگا۔ بہن اتنا نہ سوچا کر، وہ ہنس کر دیتی۔ اس کا ساتھ مجھے بھی بہت مضبوط کر دیتا تھا۔ اکثر اس نے گھر کا سودا سب لینے ہوتا
تو مجھے ساتھ لے جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ اکیلے جانے سے گھبراتی تھی، بلکہ ساتھ اس لیے رکھتی تھی کہ سودا اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے بھلے 2 اچھے دن گزر رہے تھے۔ اس بار یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ پر جانا تھا۔ سب نے پروگرام بنایا کہ سب لمبے ٹور پر چلتے ہیں۔ 4-5 دن کا پروگرام سب نے بنایا کہ سندھ چلتے ہیں۔ ہماری کلاس کی ایک ٹاپک پر ریسرچ بھی ایسی ہی تھی کہ تھر کے علاقے میں جانے پر سب راضی ہو گئے۔ مجھے تو امی ابو کی طرف سے اجازت نہ ملی۔ عثمان نے بہت مجبور بھی کیا، مگر اتنی دور ایسے علاقے میں جانے پر میرے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ ساری کلاس میں سے صرف 6 لڑکیاں اور 2 لڑکے نہ گئے، باقی سب راضی ہو گئے۔ تیاریاں سب کی بہت اچھی تھیں۔ عثمان نے بھی ضروری سامان رکھا، پینٹ شرٹ اس کا فیوریٹ لباس تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں۔ عثمان کو میں نے بہت نصیحتیں کیں اور تاکید کی کہ قافلے کے ساتھ رہنا، کسی کھوج میں نہ نکل جانا۔ وہ ہنس کر بولی، اچھا دادی اماں۔ میں نے اسے پیارے سے گلے لگایا اور دوپہر کو یہ سب دعا کے بعد رخصت ہو گئے۔ کچھ ٹیچر اور گارڈز بھی ساتھ تھے۔ لمبا سفر تھا۔ ان سب نے خوب ہلا گلا کیا۔ گانوں کا مقابلہ ہوا، پارسل گیم کھیلی گئی۔ بس ایک جگہ رکی، سب نے کھانا کھایا، جو لینا تھا لے لیا، اور پھر سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ رات کبھی سو کر کبھی جاگ کر ایک دوسرے کے خسر پھسر کر کے گزر گئی۔ اگلا دن بھی ناشتے اور گپے لگانے میں گزرا۔ سندھ پہنچ چکے تھے یہ لوگ۔ یہاں کچھ دیر قیام کیا، تھوڑی تھکن اتاری، چائے شائے پی اور آگے چل پڑے۔ سب لڑکے لڑکیاں شرارتیں کرتے ہوئے ریگستانی علاقے کی طرف نکل گئے۔ سب جانتے ہیں ریگستان کا ماحول گرم، ریت اور سناٹا۔ ڈرائیور نے کہا، ہم شاید غلط سڑک پر نکل آئے ہیں، میں واپس موڑتا ہوں۔ سب نے حامی بھری سوائے عظمیٰ کے۔ اسے تو ویسے بھی ریگستان بہت پسند تھا۔ وہاں کے سناٹے میں آواز دینا اور پھر کافی دیر تک اپنی ہی آواز کو سننا اس کی آرزو تھی۔ اب جب یہ سب میسر آیا تو انہوں نے واپس جانے کو کہا، اور بھلا کیسے مان لیتی۔ اس نے شور مچایا، کچھ دیر یہاں رک جائیں پھر واپس چلیں گے۔ اس کی ضد کے سامنے سب نے ہار مان لی اور صرف گھنٹے کے لیے وہاں رکنے کی حامی بھری۔ عظمیٰ کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی۔ ضروری سامان لے کر نیچے بچھانے کی چادریں لے کر ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں بیٹھ کر پہلیاں بھجوانے لگے۔ کچھ لڑکیوں نے بال سے ایک دوسرے کو مارنا اور بھاگ جانے کا کھیل کھیلا۔ کیونکہ ریت میں بھاگنا مشکل ہوتا تو یہ مشکل کام عظمیٰ کو بہت پسند آیا۔ ایک کلاس فیلو نے بال مارا، پھر عظمیٰ اسے مار کر جو بھاگی تو بھاگتی چلی گئی، پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آگے ایک ڈھلان تھی جس پر سے وہ سلپ ہو کر پھسلتی ہوئی دور نیچے تک چلی گئی، مگر مجال ہے جو ذرا سی بھی پریشان ہوئی ہو۔ بڑی مشکل سے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کے اس نے اپنے آپ کو اس پھسلن کے سفر سے روکا۔ اس کے بعد وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، دور تک نہ بندہ بندے جی ذات کوئی دور تک نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 2 بار اپنے دوستوں کو اونچی سی آواز دی، مگر اس کے کانوں تک کسی کی آواز نہیں آئی۔ اب وہ شوقیہ کہتی، سائے ماں، عرشی۔ اس کو یہ آواز جی تکرار سے بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن اصل میں اس کی آواز اس کے دوستوں تک جا ہی نہیں رہی تھی۔ سب اسے آوازیں دے رہے تھے مگر بے سود۔ اس کی کلاس کے سب لوگ بہت پریشان تھے، مگر عظمیٰ کو ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ اپنے پینٹ اور بھاری بوٹ پہن رکھے تھے اس نے۔ نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی، مگر تیز دھوپ سے جسم کچھ گرم تھی۔ عظمیٰ چلتی رہی۔ یہ تو اچھا ہوا اس نے جسم کے ساتھ ایک بیگ باندھ رکھا تھا جس میں کچھ چاکلیٹ اور کچھ کھانے کا سامان، چھوٹی سی پانی کی بوتل بھی ساتھ تھی۔ اسے لگتا تھا یہ سب کافی ہے، اس کے لیے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شام ہو چکی تھی، راستہ کوئی بھی کہیں نہیں جاتا تھا، خالی میدان ہی میدان تھا، دور دور تک ریت ہی ریت تھی۔ اسے کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ وہیں ریت پر بیٹھ گئی۔ اب سوچنے لگی، باقی سب ٹھیک ہے، مگر رات کیسے گزرے گی اور کہاں گزرے گی؟ یہاں تو ایک جھوپڑی بھی نہیں یہ نظر آ رہی جس میں جا کر آسرا مل جائے۔ چلو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسے یاد آیا موبائل جیب میں تھا،
اس نے نکال کر دیکھا مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کال کیسے کروں؟ اسے اگر فکر تھی تو بس یہ کہ ابو پریشان ہو جائیں گے جب میرا پتہ چلا کہ نہیں مل رہی۔ اس نے چاکلیٹ نکالی، ایک بائٹ لی اور واپس رکھ لی۔ اب کیا کروں اس نے سوچا، اور پھر چلنے لگی۔ اسے امید تھی شاید کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے جہاں رات گزار سکے۔ وہ چلتی رہی، جب ریت پر چل کر تھک جاتی تو پانی کا گھونٹ پی کر کچھ دیر ریسٹ کر لیتی، پھر آگے بڑھ جاتی۔ اب رات ہو چلی تھی، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا، اندھیرا بڑھتا جاتا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب چار دیواری پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ریت کی دیوار ہو اور زمین سے کچھ بلند۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس دیوار کے چاروں طرف کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، آنکھوں کی خالی خول، بڑی بڑی ہڈیاں کی کھوپڑیاں دیکھ کر کچھ پریشانی چہرے سے جھلکنے لگی۔ مگر اس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ وہ کافی چلنے کے بعد رکی، دیکھا تو ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، میری ٹانگیں تھک گئی ہیں اور میں وہیں پر ہوں۔ وہ دیر تک یہی سوچتی رہی۔ اب اس کو فکر ہونے لگی کہ میں بہت غلط سمت میں آ گئی ہوں، شاید بھٹک گئی ہوں۔ اس نے دیکھا بڑے بڑے اجڑے ہوئے درخت اور جھاڑیاں بھی وہاں تھیں۔ وہ اس ریت کی دیوار جس پر خوفناک کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس میں نہ کوئی دروازہ نظر آ رہا تھا، نہ ہی کھڑکی۔ ان کھوپڑیوں کے آنکھوں کے خول کی جگہ چمکتی ہوئی کوئی روشنی سی تھی۔ کیونکہ اب اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے یہ روشنی بھی نمایاں نظر آنے لگی تھی۔ اب عظمیٰ نے جتنی دعائیں بھلے وقت میں امی نے نہ جانے سے پہلے یاد کرنے کو کہا تھا، وہ ساری پڑھنے لگی۔ اسے زیادہ فکر یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اماں، ابا اور سارے بس والے پریشان ہوں گے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف میں آئے۔ وہ دعائیں پڑھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک کیا ہوا کہ اس کے ارد گرد چاروں طرف آگ کی باریک لائنیں جل اٹھیں۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ ریت پر آگ، مگر کیسے؟ کس نے لگائی؟ خود بخود؟ یہ سب کیسے ہوا؟ آگے زیادہ تیز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دیکھتی رہی، پھر زور سے آواز دے کر پوچھا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس کی آواز اس طرح گونجتی رہی پر کہیں سے کوئی صدا نہ آئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ کھوپڑیاں زور زور سے ہلنے لگیں اور خوفناک قہقہوں کی آواز گونجی، ہا 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 ہا، اور وہ آواز دیر تک آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی۔ اب عظمیٰ کچھ ڈرنے لگی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟ لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یعنی جن۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے ہی بازو سے جکڑا، خود کو حوصلہ دیا اور دعائیں پڑھنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے فون کے سگنل چیک کیے۔ فون اسٹک ہو چکا تھا۔ وہ ایک طرف کو آگے بڑھی کہ آگ ہلکی ہے، ٹاپ کر بھاگ جاؤں گی، یہاں سے نکلنا بہتر ہے۔ جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچی، وہ یکدم بلند ہو گئی۔ عظمیٰ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ اسے آگ کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ دوسری طرف بڑھی کہ یہاں سے نکل جائے، مگر وہاں بھی آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ جہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی وہاں آگ تیز ہو جاتی۔ اب تو وہ ڈر گئی۔ اوپر سے صحرا کی خوفناک آوازیں، کبھی شائیں شائیں، کبھی ہو ہو کی آواز، شاید ہوا کے چلنے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جو دعائیں یاد تھیں وہ اس وقت اس کا سہارا تھیں، ورنہ اس طرح تو وہ کبھی نہیں ڈری اور پریشان ہوئی۔ اچانک اس نے دعائیں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر اونچا پڑھنے کے بعد اس نے زور سے کہا، دیکھو دیکھو، مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ پورے صحرا میں اس کی آواز گونجی۔ وہ پھر دعائیں پڑھنے لگی، پھر بولی، کون ہو تم؟ میری آواز سن رہے ہو تو سامنے آؤ۔ اس نے دیکھا وہ ریت کی دیوار رینگتی ہوئی آگ کے قریب آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا قریب آ کے تو کھوپڑیاں اور بھی خوفناک لگ رہی تھیں۔
وہ تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میری مدد کرو۔ عظمیٰ اندر سے ڈر بھی رہی تھی۔ رات کے اندھیرے یہ منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا ساری کھوپڑیاں آگے کے اوپر ہوا میں گھومنے لگی، ساتھ کہے جو لمبے ہوتے جاتے، ساتھ ہی ہو ہو کی آوازیں اسے اور ڈرا رہی تھیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اب کی بار آواز آئی، تم کون ہو اور ہمارے علاقے میں کیوں آئی ہو؟ آپ کا علاقہ؟ آپ کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ ہم جن ہیں، یہ جنوں کی بستی ہے۔ آدم بو۔ اب تو عظمیٰ کی ساری بہادری نکل گئی۔ جنوں کی بستی؟ اس کی آواز حلق میں دم توڑنے لگی۔ اس نے مشکل سے تھوک اندر گزارا اور بولی، مجھے نہیں پتا تھا، میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری مدد کریں۔ ہا ہا ہا، عجیب و غریب آواز آ رہی۔ عظمیٰ کو جتنی دعائیں یاد تھی پھر پڑھتی چلی گئی۔ اب وہ سب کھوپڑیاں گھومتی جاتی اور ان کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلتی جاتی۔ اب آگ کے شعلے بھی بلند ہونے لگے۔ دل دہلا دینے والی چیخیں چھپی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے لیے بولنا مشکل ہے۔ اس نے جلدی سے بوتل نکالی اور چند گھونٹ تیزی سے حلق میں اتارے۔ حلق تر ہوا تو زبان میں بولنے کی سکت آئی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، مجھ پر رحم کرو، مجھے راستہ دکھا دو، میں غلطی سے ادھر نکل آئی ہوں، مجھے جانے دو۔ اس کا کہنا تھا کہ چیخوں کی آواز پھر آئی اور ریت کی دیوار ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہو، آسمان گھوم رہا ہو۔ ریت کی اس دیوار میں کوئی سوراخ تک نہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مختلف اشکال اختیار کر لیتی تھی، ایسی اشکال جو واضح نہیں تھی مگر عجیب سی شیپ ہوتی تھی۔ وہ اشکال کبھی آگ کے اندر کبھی باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ عظمیٰ ایک جگہ گھنٹوں کے بل بیٹھ گئی رہی اور آسمان کی طرف منہ کر کے خدا سے مدد مانگنے لگی۔ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس قسم کی صورتحال سے بھی واسطہ پڑے گا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں پھنس چکی ہے۔ اس نے دیکھا ریت کی دیوار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ پیچھے ہٹتی تھی مگر اس نے دیکھا کہ وہ دیوار اس کی چاروں طرف سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اس دیوار میں گول گول لاتعداد سوراخ بھی نظر آنے لگے۔ کبھی کوئی عجیب سی تصویر بن جاتی، کبھی کوئی لائنیں سی ہوتی، کبھی کوئی ہنستا ہوا دکھائی دیتا، کبھی کوئی ایسا سین نظر آتا جیسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ عثمان نے چاروں کل آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ اسے کبھی ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں ہیں اور ماں باپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس نے دیکھا دیوار کچھ پیچھے ہو گئی، کھوپڑی اب زیادہ ہو گئی تھی مگر اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ عظمیٰ کا بھوک پیاس سے بھی برا حال تھا، اوپر سے اکیلی اور جنوں کی بستی۔ وہ ایک ساتھ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ریت کی ایک طرف ہٹ گئی ہو، جیسے زمین پھٹ گئی ہو، اس طرح دونوں طرف سے دور ہو گئی۔ عظمیٰ کی دھڑکن اور تیز ہونے لگی اور گھڑا سا بنا اور اس میں سے ایک ڈھانچہ اٹھا جس کا سر نہیں تھا۔ عظمیٰ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ اس ڈھانچے نے ساری کھوپڑیاں دیکھی مگر پھر بھی ان میں سے ایک کھوپڑی کو اپنے ڈھانچے پر لگا لیا۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ عظمیٰ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر وہ ڈھانچے سے آواز آئی، اے لڑکی، آج تو ہماری مہمان ہے مگر کل ہم تجھے ختم کر دیں گے۔ تجھے ہماری بستی میں آنے کی یہ جھوٹی سی سزا ہے۔ پھر کیا کہا بلند ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے ماں باپ میرے لیے بہت پریشان ہوں گے، وہ مر جائیں گے میرے بغیر، ترس کھاؤ مجھ پر، میری ماں بیمار ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے میری ضرورت ہے، چھوڑ دو پلیز، معاف کر دو۔ عظمیٰ ایک ساتھ یہی کہے جا رہی تھی اور رونے لگی۔ خاموش، اپنے دائیں جانب دیکھو۔ عظمیٰ نے دائیں جانب دیکھا، مختلف طرح کے پھل اور کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ آج کھا لے، جتنا دل کرے کھا لے، جتنا دل کرے کھا لے۔ پھر ساری کھوپڑیاں بھی ہنسنے لگی، صرف ایک کھوپڑی کے، وہ سیریس تھی۔ اچانک اس کا منہ ہلا اور اس کی آواز گونجی،
آقا اگر برا نہ مانے تو اسے واپس چھوڑ آتے ہیں، یہ کہہ رہی اس کے ماں باپ مر جائیں گے۔ کسی آواز نے اس کا ساتھ دیا۔ عظمیٰ کو لگا کوئی ہے جو میری پریشانی کو سمجھتا ہے۔ اس نے ہماری بستی میں آ کر بہت بڑا جرم کیا ہے، کیوں چھوڑ دوں اسے؟ یہ انسان ہے، اور انسان کو کیا تم نہیں جانتی؟ جانتی ہوں نا، بہت دھوکے باز ہوتا ہے یہ انسان، اپنی خواہشات کے لیے اپنوں کو ہی مار ڈالتا ہے۔ یہ انسانوں کی بستی سے آئی ہے، جیسے بھی آئی، اس کا مسئلہ ہے، کیوں اکیلی نکلی سب کو چھوڑ کر؟ عقل ہوتی تو سب کے ساتھ رہتی، کیا اسے نہیں پتا کہ انجان جگہوں پر اکیلے نہیں نکلتے؟ انسانوں میں عقل نہیں ہوتی، مجھے معاف کر دیں، عظمیٰ نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، نہیں اس طرح اکیلے ایک طرف نکلنا چاہیے تھا، پاؤں پھسل گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت نیچے آ گئی، اپنوں سے بچھڑ گئی، میں نے کہیں اکیلے نہیں جانا تھا، غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دو۔ اب عظمیٰ متواتر رو رہی تھی، اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا، جن کا کیا پتہ ایک اشارے کا اور اس کا کام تمام ہو جائے۔ وہ سوچنے لگی کیسے اس کی ہمدردی حاصل کروں۔ اب ساری کھوپڑیاں ایک ڈھانچے کے پیچھے ہوا میں ہل رہی تھیں، جیسے اس کی بات کی تائید کر رہی ہیں۔ ویسے اس ایک کھوپڑی کی حواس کے حق میں بولی تھی، آقا کچھ رحم کر دیں اس پر، کوئی اور سزا دے دیں، مگر چھوڑ دیں اسے، یہ مجبور ہے۔ اس کھوپڑی سے اسے پھر آواز اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ، اس کے آقا نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ نہیں آقا، ہمدردی کیسی؟ بس تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی اس طرف آئی ہے، اور اس کے ماں باپ پریشان ہوں گے، ہمیں اس کے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، اسے اس کی غلطی کی کوئی چھوٹی سزا دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تھوڑا سا رحم کر دیں۔ آقا اس کھوپڑی نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا عظمیٰ کی دھڑکنیں تھوڑی سی بحال ہوئیں؟ شاید لگا کہ ان کے آقا کے دل میں رحم آ جائے، شاید مجھے معاف کر دے اور مجھے جانے دے دیں۔ ان کے لیے کیا مشکل تھا، مجھے گھر چھوڑنا 1 سیکنڈ میں پہنچا سکتے تھے، مگر یونیورسٹی والوں سے پہلے پہنچ سکتی تھی، اگر یہ مان جائیں تو۔ آقا میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں سزا تو ملے گی، تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اگر کامیاب ہو گئی تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی اور تمہیں گھر پہنچا دیا جائے گا، آقا نے کہا، اور ایک دم اس کے سامنے بہت بڑا برتن آ گیا۔ اس نے اتنی بڑی ٹرے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے اندر لاتعداد انگوٹھیاں پڑی ہوئی تھیں، مختلف رنگوں اور اشکال کی، اور اس برتن کو حیرت سے وہ دیکھنے لگی کہ اب یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آقا کی آواز گونجی، یہ تمہارے سارے انگوٹھیاں ہیں، اگر صبح ہونے سے پہلے تم نے ان میں سے ایک جیسی ان کا الگ الگ جوڑا بنا لیا تو تمہیں اسی وقت معاف کر کے تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو۔ عظمیٰ نے سب انگوٹھیاں دیکھیں، اسے لگا وہ کر لے گی۔ اس نے حامی بھر لی، تیز ہوا چلی اور وہ سب کھوپڑیاں جانے لگی۔ اچانک اس کے ارد گرد ایک چادر اور کچھ کھانے کو آ گیا۔ تم انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے، اپنا کام کرتی جاؤ اور یہ کھاتی جاؤ۔ فضا میں یہ آواز گونجی اور پھر سب غائب ہو گئے۔ اس نے جلدی سے کچھ فروٹ کھائے، کب سے تو وہ بھوکی تھی۔ پھر وہ انگوٹھیاں دیکھنے لگی، سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں، اور جلدی جلدی جوڑے تلاش کرنے لگی۔ اس کا تھکن سے بھی برا حال تھا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، اس لیے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کر لے گی، مگر جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں انگوٹھیاں تھیں کہ اسے محسوس ہونے لگا یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ وہ لگی رہی، نیند کے جھونکے آتے رہے۔ اس نے بوتل سے پانی لے کر آنکھوں پر ڈالا تاکہ نیند ختم ہو۔ کچھ وقت گزارا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی کیفیت ہونے لگی۔ وہ بار بار پانی ڈالتی اور اپنا کام کرتی جاتی۔ آدھی رات تک کافی حد تک جوڑے بنا لیے تھے، مگر ابھی بھی بہت سی انگوٹھیاں تھیں جن کے جوڑے بنانا باقی تھے۔ وہ سب پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا۔
اپنے کام کو اسپیڈ بڑھاتی گئی۔ اسے لگتا انگوٹھیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس نے پھر کچھ فروٹ کھایا، بیگ میں پڑی گولی نکالی اور پانی کے گھونٹ سے نکل گئی۔ پھر کام شروع کر دیا۔ رات کا یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ بار بار اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتی اور ہاتھ چلاتی جاتی، ساتھ ساتھ منہ میں دعائیں بھی پڑتی جاتی۔ صبح ہونے والی تھی اور اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسے رونا آنے لگا۔ کیا اب میں کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی؟ کیا جنوں کا آقا مجھے مار ڈالے گا؟ میری وجہ سے میرے سب اپنے کتنے پریشان ہوں گے۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں بار بار گھوم رہی تھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی وہ پڑھتی جا رہی تھی۔ ڈر، خوف اور کچھ موسم سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ صبح سے پہلے وہ ریت کی دیوار زمین سے نکلی، اس پر اب نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ دیوار کبھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اور اچھلتی کودتی ادھر ادھر پھر کر ایک ہو جاتی۔ اس نے ایک دم کہیں دیکھا کہ کس طرح کھوپڑیاں آئیں اور اس دیوار پر لوٹ پوٹ ہونے لگیں۔ وہ یہ سب نیچے کام کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لیتی۔ اصل میں وہ ڈر رہی تھی اور دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر لٹک گئیں اور زمین میں اسی طرح وہی ڈھانچہ نکلا اور ایک کھوپڑی آ کر اس کے سر پر لگ گئی۔ اس کا رخ عظمیٰ کی طرف تھا۔ ہو ہا ہا ہا، مطلب تم سے یہ کام نہیں ہوا؟ ناکام رہی؟ بہت زیادہ تھی آقا، ساری رات الگ الگ کرتی رہی ہوں، بالکل نہیں سوئی۔ عظمیٰ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو کیا مرنے کو تیار ہو؟ آواز گونجی۔ نہیں نہیں آقا، ایک موقع اور دے دیں، میں کوشش کر لوں گی۔ عظمیٰ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ہاں آقا، ایک اور موقع دینا چاہیے۔ وہی کھوپڑی پھر بولی جس نے کل اس کے ساتھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں اور تمہیں ایک اور موقع دے دیتے ہیں۔ عظمیٰ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی اور اس انجان مہربان کھوپڑی کی بھی ممنون تھی، جو اس وقت مشکل میں اس کی حوصلہ اور زندگی کو بڑھا رہی تھی۔ اب اسے فکر تھی کہ مجھے اب ایسا کیا کام دیا جائے، پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، میں کر بھی سکوں گی یا نہیں، اور اگر کر نہ سکی تو یہ جن مجھے مار دے گا، اور میری امی ابو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ان کی ایک ہی بیٹی اور وہ بھی لاپتہ۔ نہیں میرے مولا، مجھے معاف کر دیں، میں اتنی خود مختار اپنے آپ کو سمجھنے لگی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں مالک، اس ریت کا ذرہ ہوں، پر تو زمین کا مالک، آسمان کا مالک ہے۔ بس تیرے کن کہنے کی دیر ہے۔ مولا کن کہہ دے، اب تو کن کہہ دے۔ عظمیٰ اندر ہی اندر زور و قطار رو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی۔ اب اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایک تو نیند کا غلبہ، دوسرا خوف کا ڈر، اور تیسرا کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا 2 دن سے، اور اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ زبردستی آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس کا اعصاب جواب دے گئے اور اس کا جسم ایک طرف ریت پر گر گیا۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، سانس چل رہی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد بے سدھ اسی طرح پڑی رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اوپر دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ کیا ہوا تھا، وہ کیسے یہاں تک آئی، کس طرح جنوں کی بستی میں پہنچی، کیسے اسے جینے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑا، اور ناکامی کے بعد ایک اور امتحان تھا۔ جب وہ نیند کی طرف سے اپنے ہوش میں نہ رہی، اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ ریت کے اوپر ایک نرم سا بستر تھا جو مور کے پروں سے بنا ہوا تھا۔ اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی تھیں۔ کچھ ہی فاصلے پہ 2 شیر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر عظمیٰ کی چیخ نکل گئی اور وہ سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ شیر نے منہ کھولا اور کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شیر کو اس طرح بات کرتا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ دوسرا شیر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔
شیر کی یہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دونوں شیر ایک دم غائب ہو گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی جلدی پاس پڑا کھانا کھانے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا کھانا حلق میں ڈال لے،